نیولا شہزادہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں۔ تینوں بیویوں کے ہاں لڑکا نہیں تھا۔ بادشاہ چوتھی شادی ایک کسان کی بیٹی سے کی۔ اسے بہت جلد امید ہو گئی، جس پر تینوں باقی رانیاں جلنے لگیں۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر لڑکا ہو گیا تو ایک کسان کی بیٹی ان سے بہتر ہو جائے گی اور وہ تمام رانیاں بادشاہ کی نظر میں کوئی عزت نہیں رہے گی۔ یہی سوچ کر وہ ایک عامل کے پاس گئیں اور اس سے کہا، کچھ ایسا کرو چھوٹی رانی کے اولاد نہ ہو۔ اس نے کہا، میرا علم کہتا ہے کہ چوتھی رانی کو لڑکا ہوگا۔ میں اس کو روک تو نہیں سکتا، مگر میں تمہیں ایک آم دیتا ہوں۔ یہ کسی طرح سے چوتھی رانی کو کھلا دو، پھر میرے جادو کا کمال دیکھنا۔ تینوں رانیوں نے آم لے لیا اور لا کر چوتھی رانی کو کھلا دیا۔ کچھ ماہ گزر گئے۔ رانی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا جسم انسان کا مگر شکل نیولے جیسی تھی، حتیٰ کہ جسم پر نیولے کی طرح بال تھے۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی کو دھکے مار کر محل سے نکال دیا۔ کسان کی بیٹی روتی دھوتی اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ ادھر تینوں رانیاں بہت خوش تھیں کہ ان کے سر سے بلا ٹل گئی۔ کسان اپنی بیٹی کو لے کر جنگل میں چلا گیا، کیونکہ کوئی بھی اسے وہاں رہنے نہیں دے رہا تھا۔ ہر کوئی اس کی بیٹی کو بدچلن، آوارہ اور جادوگرنی کہہ رہا تھا۔ کسان کی بیٹی نے اس چیز کو نوٹ کر لیا کہ اس کے بیٹے کی حرکتیں بھی نیولے جیسی تھیں۔ اس نے اللہ کی مرضی سمجھ کر اپنے بیٹے کو اپنا لیا۔ شہزادہ جنگل میں رہتے ہوئے بڑا ہونے لگا۔ ادھر تینوں رانیاں بادشاہ کو بیٹا نہ دے سکنے کی وجہ سے ویسے ہی بادشاہ کی نظر سے اتر چکی تھیں۔ وہ اسی عمل سے ایک دن شہزادہ جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اب شہزادہ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ ہر بات کو سمجھ سکتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک خرگوش بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک جنگلی بھیڑیا لگا ہے۔ شہزادہ کیونکہ انسان بھی تھا اور نیولا بھی، اس نے بھیڑیے پر حملہ کر دیا۔ نیولا تو شاید بھیڑیے کا کچھ نہ بگاڑ پاتا، مگر انسان کی طاقت نے بھیڑیے کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بھیڑیا بھاگ گیا مگر خرگوش رک چکا تھا۔ نیولا خرگوش کی طرف متوجہ ہوا۔ خرگوش تھوڑا سا زخمی تھا۔ نیولے نے خرگوش کو اٹھا لیا تو خرگوش نے انسانی آواز میں کہا، اے نیول شہزادے، میں ایک جن ہوں۔ خرگوش کی شکل میں اس جنگل میں گھوم رہا تھا تو اس بھیڑیے نے خرگوش سمجھ کر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی اصلی شکل میں آتا، تم نے آ کر اسے بھگا دیا۔ اس لیے میں تمہارا احسان مند ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایسے کیوں ہو، اور تم ایک اچھے بھلے خوش شکل انسان ہو۔ تمہارا یہ حال جادو کی وجہ سے ہے جو تم پر تمہاری سوتیلی ماں نے کیا ہے۔ آج میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہو۔
تمہیں قبرستان میں چلا کاٹنا ہوگا۔ اگر تم اس میں کامیاب ہوئے تو جادو کرنے والا مر جائے گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر تم ناکام ہوگے تو تم ایک ایسی دنیا میں چلے جاؤ گے جہاں سے کبھی واپس نہ آ سکو گے۔ سوچ لو اور سوچ کر جواب دو، تم ٹھیک ہونا چاہتے ہو یا ایسے ہی رہنا چاہتے ہو؟ شہزادے کو اپنی ماں کی پریشانی کا علم تھا، اسے سب کچھ پتا تھا کہ کیسے لوگوں سے دور وہ اپنی ماں کے ساتھ جنگل میں رہ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہونا چاہتا تھا۔ اس نے خرگوش جن کو دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے، میں چلا کروں گا۔ دوستو، جاری ہے یہ ابھی کہانی، اس کی قسط نمبر 2 بہت جلد پوسٹ ہوگی انشاءاللہ۔